بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ رات کو سب کے سونے کے بعد میں چپکے سے کمرے سے باہر نکل آئی اور وہ موبائل بھی میں نے اپنے دوپٹے میں چھپایا ہوا تھا۔ میں نے ایک نظر حلیمہ پر ڈالی جو گہری نیند سو رہی تھی۔ دن بھر کاموں کی وجہ سے وہ بہت تھک جاتی، پھر رات کو جلدی بھی سو جایا کرتی۔ مجھے امید تھی کہ اب وہ فجر کے وقت ہی اٹھے گی۔ اماں اور ابا بھی جلدی سونے کے عادی تھے کیونکہ انہوں نے تہجد کے لیے جاگنا ہوتا تھا۔ میرے پاس موقع تھا کہ میں اپنی مرضی سے اب کاشان کے ساتھ بات کر سکتی تھی۔ دل بھی بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ آج تک کبھی کسی نامحرم سے بات جو نہیں کی تھی، مگر دل کے ہاتھوں مجبور بھی تھی۔ ایک طرف دل چاہ رہا تھا کہ گھر والوں سے بغاوت کروں اور اس کے ساتھ بھاگ جاؤں۔ میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے چھت پر آ گئی تھی۔ اب جیسے ہی موبائل میں موجود واحد نمبر ملایا تو تبھی کسی نے میرے ہاتھ سے وہ موبائل جھپٹ لیا۔ میں بری طرح سے سہم کر رہ گئی۔ خون جیسے سمٹ کر چہرے پر آ گیا تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں حلیمہ کھڑی تھی، جس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی اور چہرے پر غصے بھرے تاثرات تھے۔ مگر حلیمہ مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ اس کا انداز معمول سے زیادہ مختلف لگ رہا تھا۔ وہ غصے سے گھورتے ہوئے میری طرف بڑھی تو میں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی کہ کب سے یہ سب چل رہا ہے۔ اس کے منہ سے عجیب سی بھاری آواز نکلی اور یہ آواز سن کر میں اور بھی زیادہ گھبرا گئی۔ حلیمہ کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر اس نے غصے میں امی ابا کو یہ بات بتا دی تو؟ میں سوچ کر ہی ڈر گئی تھی۔ تم یہ بات کسی کو مت بتانا۔ آج سے پہلے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میں وعدہ کرتی ہوں میں کچھ بھی نہیں کروں گی، مگر تم ابھی یہ بات امی سے نہیں کہو گی۔ تم مجھے بتاؤ کہ یہ موبائل تمہیں کس نے دیا ہے؟ حلیمہ کو میں نے ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ تم یہ موبائل کل ہی اس لڑکے کو واپس کرو گی، اور خبردار جو میں نے تمہارے ہاتھ میں دوبارہ یہ خرافات دیکھی تو میں فوراً سے امی ابو کو بتا دوں گی، اور پھر کیا ہوگا یہ بات تم بھی اچھی طرح سے جانتی ہو۔ حلیمہ مکان کے انداز میں پلکیں جھپکائے بنا نیچے کی سمت پر جانے لگی اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ میں دعا کر رہی تھی کہ وہ کسی کو بھی یہ بات نہ بتائے۔ وہ کچن میں مڑ گئی، کہنے لگی کہ میں پانی پی کر آتی ہوں۔ جب میں کمرے میں آئی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ حلیمہ سامنے بیڈ پر سو رہی تھی۔ تو پھر باہر کون تھا؟ میں فوراً سے باہر نکل آئی۔ کچن کا دروازہ بند تھا اور دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر حلیمہ کمرے میں تھی تو باہر کون تھا؟ اور اگر باہر حلیمہ تھی تو یہ کون ہے؟ میں بری طرح سے خوف سے کانپ رہی تھی۔ تبھی حلیمہ کی آنکھ کھل گئی۔ کیا کر رہی ہو تم آدھی رات کو؟ سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو، نیند آ رہی ہے، نہیں تو پھر نماز کے لیے اٹھنا نہیں ہوگا۔ اور جب میں اپنی چارپائی پر آ کر لیٹی تو بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ آج جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ میں کسی طرح سے بھی بھلا نہیں سکتی تھی، اور یہ سب بھلانا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ اگلے دن جب میں کالج میں گئی تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ موبائل میں نمرہ کے حوالے کر دوں گی۔ اسے بتا دوں گی کہ مجھے اپنے ماں باپ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں یہ کام کبھی نہیں کروں گی، مگر نمرہ کالج میں بھی کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ پھر اگلے 3-4 دن تک مزید نمرہ کالج میں نہیں آئی اور یہ موبائل میں گھر واپس لاتی رہی۔ دل میں ڈر بھی تھا کہ سچ مچ میں حلیمہ نہ دیکھ لے۔ ذہن میں سوال بھی تھا کہ اس رات جو مجھے حلیمہ کے روپ میں نظر آیا وہ کیا تھا؟ اس نے مجھے اس بات کی تنبیہ کی تھی۔ کتنا غصہ تھا اس کے انداز میں، کتنی سختی تھی اس کی آنکھوں میں۔ جو ایک بار مجھے تنبیہ کر سکتا ہے تو کیا وہ دوبارہ کوئی غلط حرکت کرنے پر مجھ سے باز پرس نہیں کر سکتا؟ کیا وہ مجھے سزا نہیں دے سکتا؟ پھر اس دن نمرہ کالج آ گئی تھی اور میں نے چھوٹتے ہی وہ موبائل نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ میں نے جذبات میں آ کر یہ فیصلہ تو کر لیا تھا نمرہ، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میرے ماں باپ نے اگر یہ سب دیکھ لیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ تم کاشان سے کہو اگر وہ مجھ میں دلچسپی رکھتا ہے تو اپنے ماں باپ کو بھیجے، وہ مجھ سے عزت سے شادی کر لے۔ تم یہ کیسی بزدلوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ کل تم خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ تمہیں سب کے لیے تیار ہو، اب کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو یہ تمہاری زندگی ہے، تمہیں اپنی مرضی سے زندگی جینے کا حق ہے۔ اپنے ماں باپ کی مرضی سے زندگی گزارو گی تو زندگی کو کبھی انجوائے نہیں کر سکو گی۔ وہ پرانے خیالات کے مالک ہیں، آج کل کی نسل کی ضروریات کے بارے میں ناواقف ہیں، مگر
मुझ में रात के वक्त दोबारा छत पर जाकर काशान से बात करने की हिम्मत नहीं थी, और कॉलेज में फ्री पीरियड में जब मैं उससे बात करने लगी तो उसकी गंभीर आवाज़ मेरे कानों के ज़रिए सीधा दिल में उतरती जा रही थी, और मैं हकदक रह गई। अपने दिल की हालत मेरी बेतरतीब होने लगी। ऐसे लगने लगा जैसे हर तरफ बस काशान मौजूद हो, गो कि मैंने तो कभी उसका चेहरा नहीं देखा था, सिर्फ आवाज़ सुनी थी। ये आवाज़ सुनकर मैं पूरी तरह से घायल हो गई थी। निम्रा मेरी कैफियत देखकर हंस रही थी, कहने लगी कि तुम तो सचमुच में पागल हो चुकी हो। काशान अगर तुम्हें देखे तो वो तो तुम पर पूरी तरह से लट्टू हो जाएगा। फिर आज मुझे काशान कहने लगा कि तुमसे मैं एक बात करना चाहता हूँ, मुझे यकीन है कि तुम इस बात से इनकार नहीं करोगी। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। ऐसी कौन सी बात है? वो कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे घरवाले मेरे और तुम्हारे रिश्ते से इनकार न कर सके, मगर मुझे लगता है कि वो मेरे लिए कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा और तुम्हारी बहन का रिश्ता तुम्हारे ताया के घर में बचपन से तय कर रखा है। ये बात मेरे लिए नई थी। ये बात तुम कैसे जानते हो? वो अजीब से अंदाज में हंसा। जिन लोगों से मोहब्बत की जाती है उनके बारे में सारी मालूमात भी रखी जाती हैं। ये बात मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम्हारे माँ बाप तुम दोनों बहनों की 1 साल के अंदर शादी भी करना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे लिए कभी भी इनकार न कर सके। वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब की बात पर आ रहा था। तो मुझे क्या करना होगा? मैंने पूछा। ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान भिजवाऊंगा और वो सामान तुमने इस जगह पर रखना होगा जहाँ पर रखने के लिए मैं तुम्हें कहूँगा। वो एकदम संजीदा हो गया था और मैं परेशान हो गई। क्या मतलब? कैसा सामान और कहाँ रखना होगा मुझे? कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ तावीज़ात भेजूंगा। तुम्हारे घर की पिछली साइड पर जो कब्रिस्तान है, रात 12 बजे तुमने जाकर वो तावीज़ किसी छोटे बच्चे की कब्र में दबा देना, और इसके अलावा तुम्हें मैं कुछ और चीज़ें भी दूंगा जो तुमने अपने खाने में या चाय में मिलाकर अपने घर वालों को देनी है। उसकी बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। मैं रात को छुप कर छत पर जाकर उसके साथ बात नहीं कर सकती थी। जब मैं कॉलेज से घर जाती तो उसके बाद हमें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, और आधी रात को घर से बाहर निकल कर जाना। तुम मुझे मरवाना चाहते हो? अगर अब्बा जान ने मुझे रात को बाहर निकलते देखा तो मैं उन्हें इस बात का क्या जवाब पेश करूँगी? अरे बुद्धू, तुम बात को समझती नहीं हो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। सबसे पहले तुमने वो खाने में तावीज़ात मिला देने, और उसके बाद तुम देखना कि तुम्हारी अम्मी अब्बू तुम्हारी हर बात मानेंगे। अगर वो तुम्हें गलत करते हुए देखेंगे तो भी वो तुमसे बाज़पुर्स नहीं करेंगे। इन तावीज़ात में ऐसा कमाल है, और फिर बाकी के तमाम तावीज़ात तुम उसके बाद कब्र में जाकर दफन कर दोगी, और फिर तुम अपने माँ बाप से जो भी बात मनवाना चाहो वो मनवा सकती हो। मुझे यकीन है कि तुम इनसे मेरे साथ शादी करने की बात ही मनवाओगी। उसकी बात पर मैं शर्मा गई, और फिर वो मेरी आंखों में ख्वाब से जाने लगा। मुझे मोहब्बत भरी बातें करने लगा। मुझे बताने लगा कि उसकी ज़िंदगी में मेरे अलावा और कोई इतना अहम नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल से खौफ दूर होने लगा था। अगले ही दिन निम्रा ने मेरे सामने एक छोटा सा शॉपर रखा और कहने लगी कि ये तावीज़ात खाने में मिलाने के लिए हैं और ये कब्रिस्तान में दफन करने के लिए। जब उसने वो शॉपर खोला तो उसमें से अजीब सी बदबू आ रही थी, ऐसी बदबू कि मैंने अपनी नाक पर हाथ रख लिया। मेरा दम घुट रहा था। निम्रा, ये क्या है? इससे इतनी बदबू क्यों आ रही है? अरे यार कुछ नहीं है, ये तावीज़ात है, और इनकी जो बदबू तुम महसूस कर रही हो दरअसल रोशनाई की महक है, जिस रोशनाई से ये तावीज़ात लिखे गए। खैर, तुम इन बातों को ज़्यादा महसूस न करो और जैसा तुम्हें कहा है वैसा करो। मगर न जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था। मेरा ज़मीर मुझे बार बार रोक रहा था कि मुझे यह काम नहीं करना चाहिए, मगर काशान की नाराज़गी का डर न होता तो शायद मैं इनकार भी कर लेती। उसे खोने के तसव्वुर से ही मेरी जान जाने लगी थी। अब जब उसने मुझे यकीन दहानी करवाई थी कि यह काम करने से मैं उसे हमेशा के लिए पा सकती हूँ, तो मैं ये ख़तरनाक काम करने के लिए तैयार हो गई। आज फिर मैं घर आई तो घर में मेहमान आए हुए थे। ताया और ताई दोनों ही मौजूद थे, और काशान की उस बात की भी तस्दीक हो गई थी जो उसने मुझे बताई थी
किचन में आई तो आयशा ने शर्माते हुए मुझे देखा और कहने लगी कि तुम जानती हो कि आज ताया और ताई क्यों आए हैं? मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो वो शर्मा कर कहने लगी कि वो मेरी और तुम्हारी शादी की तारीख फाइनल करने आए हैं। 3 महीने के बाद तुम्हारे पेपर होने वाले हैं और 3 महीने के बाद ही हमारी शादी होगी। मैं ये बात बचपन से जानती थी कि मेरा रिश्ता तया के घर में तय है, मगर तुम्हारे लिए ये बात नई है, तो तुम्हें कैसा लग रहा है ये सब सुनकर? और मैं उसे क्या बताती कि मेरे तो हाथों के तोते उड़ गए। काशान के अलावा किसी और से शादी करना तो मेरे लिए मौत के बराबर था, मगर मैंने अपने चेहरे के तासुरात नॉर्मल कर लिए थे। मैं अपने अंदाज से किसी को शक में मुब्तला नहीं होने देना चाहती थी और मुझे भी तो ये यकीन था कि इन तावीज़ात की मदद से सब कुछ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। तभी तो मैं मुतमईन थी और ये देखकर मुझे और भी इत्मीनान हासिल हो गया था कि आज ताया और तैबी यहीं मौजूद हैं। इस तरह से ये तावीज़ात जब सब लोगों तक पहुँचेंगे तो वो लोग भी मेरे मामले में किसी तरह की रुकावट नहीं डालेंगे। मगर मसला ये था कि हलीमा मुसलसल बावर्ची खाने में खड़ी थी और उसको मैं वहाँ से कैसे हटाऊँ। तभी वो मुझे कहने लगी कि तुम खाना देख लो, मैं नमाज़ पढ़ कर आती हूँ। मुझे भला और क्या चाहिए था। जैसे ही वो वहाँ से गई तो मैं भी फ़ौरन कमरे में गई और अपने बैग में से वो तावीज़ात निकाले जो खाने में मिलाने थे। उन तावीज़ात के अंदर अजीब सा सफ़ूफ़ था, इस कदर बदबूदार सफ़ूफ़ कि उससे पूरा कमरा जैसे बदबूदार हो गया। मुझे डर था कि ऐसा ना हो कि किसी को शक हो जाए, और साथ ही ये भी सोच रही थी कि जब ये बदबूदार सफ़ूफ़ खाने में जाएगा तो क्या खाने में बदबू पैदा नहीं होगी। मगर ज़्यादा वक्त सोचने में नहीं गुजरा। मैं बस जल्द से जल्द अपना मतलब हासिल करना चाहती थी, क्योंकि अब काशान से ज़्यादा दूर रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। जैसे ही मैंने वो सफ़ूफ़ सालन में डालने के लिए अपना हाथ आगे किया तो तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे मुंह से चीख निकल गई, खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था, मगर मेरा हाथ अभी भी किसी की गिरफ्त में था और उस गिरफ्त की शिद्दत बहुत मजबूत थी। तभी उसने मेरे बाजू को एक झटका लगाया, जैसे वो बहुत गुस्से में था, और मुझे बाजू में इतनी शदीद तकलीफ़ होने लगी थी जैसे मेरा बाजू टूट गया हो। मैं ज़मीन पर गिर गई और इसके साथ ही वो सफ़ूफ़ मेरे हाथ से यूं गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग। मैं तकलीफ़ भुलाकर हैरत से इधर उधर देखने लगी कि ये सब क्या हो रहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मी मेरी आवाज़ सुनकर वहाँ पर आ गई। क्या हो गया है तुम्हें रुमैसा? क्यों चिल्ला रही हो और ये नीचे क्यों बैठी हो? अम्मी को देखकर मैं मुश्किल से खड़ी हुई और कहने लगी कि मैं गिर गई थी, मुझे बाजू में चोट आई है। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, चेहरा भी जर्द पड़ रहा था। अम्मी को अंदाज़ा हो गया था कि शायद मुझे दर्द बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। वो मुझे कहने लगी कि तुम जाओ कमरे में आराम करो, सारा काम हलीमा देख लेगी। और फिर मुझे बाजू में इस कदर शदीद दर्द हुआ कि पेन किलर लेने के बावजूद भी नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। पूरी रात मुझे अजीब अजीब से खौफनाक ख्वाब आते रहे। मैं सो नहीं पा रही थी। जैसे ही आंखें बंद करती तो आंखों के सामने छम से खौफनाक चेहरा आ जाता, जो गुस्से में लाल आंखें निकाले मुझे घूर रहा होता। मैं फ़ौरन से अपनी आंखें खोल देती तो आंखों के सामने छम से खौफनाक चेहरा आ जाता, जो गुस्से में लाल आंखें निकाले मुझे घूर रहा होता। मैं फ़ौरन से अपनी आंखें खोल देती तो कभी मुझे ऐसे लगता जैसे कोई दरवाजे से झांक कर कमरे में मुझे देख रहा हो, कभी मुझे ऐसे लगता जैसे कोई खिड़की में खड़ा हो। मुझे कमरे के चारों कोनों में एक साया सा नज़र आ रहा था। वो साया किसी आम इंसान का नहीं था, क्योंकि वो बहुत लंबा तड़ंगा था और ऐसे लग रहा था जैसे वो बस मुझ पर झपट पड़ने के लिए तैयार हो। अब मैंने सोच लिया था कि मैं अब रात को अकेले नहीं सोऊंगी। सुबह होने तक मैं बुरी तरह से बुखार में तड़प रही थी। अम्मी ने मेरी हालत देखी तो घबरा गई। क्या हो गया तुम्हें? अचानक से इतनी बीमार पड़ गई हो? अब तो तुम्हारे पेपर्स भी होने वाले, और ये सब चलता रहा तो तुम पेपर्स की तैयारी कैसे करोगी? मुझे तो अपनी जान के लाले पड़ गए थे। अब मैं अम्मी को क्या बताती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये उन्हीं तावीज़ात की वजह से था। शायद वो तावीज़ात मुझ पर उल्टे पड़ गए थे।
तभी तो वो जो कोई भी मखलूक थी वो मेरे पीछे पड़ गई थी। वो मुझे खौफजदा कर रही थी। मुझे अपने आसपास मुसलसल किसी की मौजूदगी का एहसास रहने लगा। हर वक्त सर भारी रहता, कंधों पर बोझ सा रहता। एक दिन भी सुकून से सो नहीं पाई और खुलकर अम्मी को अपनी कैफियत भी नहीं बता पा रही थी। मेरे अब्बा जान के पास दूर दूर से लोग दम करवाने के लिए आते थे। अब जब पिछले कई दिनों से मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी तो अम्मी कहने लगी कि मुझे लगता है तुम्हें नज़र हो गई है, अपने अब्बा जान से दम करवाओ। अब्बू ने मुझे सर दर्द का दम भी कर डाला, मगर मेरा सर का दर्द शिद्दत पकड़ता जा रहा था। उन दिनों तो मुझे मोबाइल भी भूला हुआ था और उस दिन जब मेरी तबीयत संभली तो मैंने अपना बैग खोला। पूरा बैग मैंने छान मारा मगर बैग में मोबाइल नहीं था, ना वो मुझे मिला। तो मेरे छक्के छूट गए थे। वो मोबाइल किसके पास था? अगर हलीमा के हाथ लगा तो वो तो एक पल की देर किए बगैर अम्मी अब्बू को बता देगी, मगर हलीमा और अम्मी का अंदाज बिल्कुल नॉर्मल था, जिसे देखकर मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि हलीमा को कोई बात मालूम हो गई और उसने अम्मी अब्बू को बता दिया। तो फिर मेरा मोबाइल कहाँ था? मैंने पूरा घर छान मारा मगर मुझे कहीं भी नहीं मिला। अम्मी और हलीमा मुझे देखकर हैरान होती रहती। क्या हो गया तुम्हें? क्या ढूंढ रही हो? हमें भी तो बताओ, हो सकता है हमें पता हो, हम तुम्हारी मदद कर दें। यूँ तुम पागलों की तरह चकराते फिर रही हो। मगर मैं उन्हें क्या बताती कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ। फिर जब मेरी तबीयत संभली तो मैं कॉलेज में गई। निम्रा बेताबी से मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखकर वो भागते हुए मेरे पास आई और बोली, कहाँ थी तुम इतने दिन से? तुम्हारा मोबाइल नंबर क्यों ऑफ जा रहा था? जानती हो काशान बहुत परेशान था, मुझे बार बार कह रहा था कि तुम्हारा पता करूं, मगर मैं चाहने के बावजूद तुम्हारे घर नहीं आ पा रही थी। मुझे पता है कि तुम्हारे अम्मी अब्बू मुझे पसंद नहीं करते और ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर जाने से वो तुम्हें भी कुछ बोले और हम दोनों की दोस्ती ख़त्म करवा दें। मगर काशान वो तो ये समझ नहीं रहा था। कहने लगा कि कुछ भी करके जाओ और पता करो कि आखिर उसका हाल चाल क्या है। मैं उससे कहने लगी कि पिछले कुछ दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी। मैं उन पुरस्कार वाक़यात का जिक्र गोल कर गई। मैं उसे ये बात नहीं बताना चाहती थी कि मैंने उन तावीज़ात का इस्तेमाल उसके बताए हुए तरीके से नहीं किया और उनका असर उल्टा हो गया। वो मुझे खोजते हुए कहने लगी कि तुमने उस सामान का क्या किया जो तुम घर लेकर गई थी? अब मैंने ज़िंदगी में पहली बार झूठ बोला। वो तो मैंने वैसे इस्तेमाल कर लिया जैसा तुमने मुझे बताया था, खाने में और फिर जाकर कब्र में दफना दिया। उसकी आंखें बेयकीनी से फैल गई, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई जिसे मैं कोई नाम नहीं दे सकी। तुम बहुत अच्छी हो, बस फिक्र ना करो, तुम्हारे और काशान के दरमियान ज़्यादा देर तक दूरी नहीं रहेगी। अब मुझे ये बताओ कि नंबर क्यों ऑफ कर रखा था? अब मेरे लिए निम्रा को टालना मुश्किल हो गया, मगर मैंने किसी तरह उसे बहला दिया और कहा कि घर में मेहमान थे। हलीमा मेरे कमरे में सो रही थी और मुझे मोबाइल निकालने का वक्त ही नहीं मिला। वो मेरे बहाने से टल गई थी। जब मैं अगले दिन कॉलेज गई तो फिर से वो मुझे कहने लगी कि क्या सच में तुमने उन चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया था? वो इतनी बेयकीन थी कि क्या उसे शक पड़ गया था। मैं कहने लगी, हाँ मैंने इस्तेमाल कर लिया था, मगर तुम मुझे दोबारा वो सामान ला कर दे दो, मैं दोबारा इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी अम्मी अब्बू मेरी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि शायद उन तावीज़ात में असर नहीं था। वो हंस पड़ी और कहने लगी कि उन तावीज़ात में बहुत असर था, ये तो तुम्हें वक्त गुजरने पर ही मालूम होगा। मगर जब काफ़ी सारे दिन बीत गए तो एक दिन फिर से वो सारा सामान लेकर मेरे पास आ गई और कहने लगी कि पूरी एहतियात और होशियारी से ये काम करना, किसी को शक न हो पाए। किसी को शक पड़ गया तो काम ख़राब हो सकता है। मैं भी पहले से ज़्यादा मोहतात हो गई। मैंने उससे वादा कर लिया कि मैं सारा काम होशियारी से करूँगी। और उस दिन फिर हलीमा जब नमाज के लिए गई तो जैसे ही मैंने अपना हाथ सालन में वो सफ़ूफ डालने के लिए आगे बढ़ाया तो किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर से मेरे बाजू को शदीद झटका दिया। तब मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। अब की बार मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई। मगर जब मुझे होश आया तो मैं एक अजीब व गरीब जगह पर थी और मेरे आस पास। मेरा नाम आयशा है, मैं इमाम मस्जिद की बेटी हूँ। हम 2 बहनें हैं। मेरी बड़ी बहन हलीमा साबिर और काने लड़की है। माँ बाप की कही हर बात पर अमल करना वो फ़र्ज समझती है, जबकि मैं अपनी बहन से मुख्तलिफ हूँ। बचपन से ही खुद सर वाक़ई हुई हूँ। मुझे अपने घर का माहौल अच्छा नहीं लगता था। अम्मा बाबा बात बात पर नमाज पढ़ने के और दीन पर अमल पैरा होने की ताकीद करते।
ان کے رویے میں بہت سختی تھی، شدت پائی جاتی اور میں اس سب سے بری طرح سے ڈر جاتی۔ اماں سے کہتی کہ میں اتنی سختی والے ماحول میں نہیں رہ سکتی۔ ہر وقت اماں یہی تلقین کرتی رہتی کہ تم دونوں کے سر سے دوپٹہ نہ سرکنے پائے۔ حلیمہ کو تو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر میں اس سب سے چلا جاتی۔ حلیمہ نے 5ویں تک تعلیم حاصل کی تھی اور پھر وہ درس نظامی سے منسلک ہو گئی تھی، جبکہ میں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی تھی۔ میٹرک کا رزلٹ آیا تو میرے نمبر بہت اچھے تھے۔ اب میں نے کالج جانے کی بات کی تو گھر میں گویا بھونچال آ گیا۔ ابا جان کو یوں غصہ آ گیا جیسے میں نے کوئی انہونی بات کر دی ہو یا میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر لیا ہو۔ اماں بھی کہنے لگی کہ دوبارہ ایسی بات نہ کرنا، مگر میں ضد پر اڑ گئی۔ اماں سے کہنے لگی کہ کیا زندگی کی خوشیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے؟ تعلیم حاصل کرنا تو انسان کا بنیادی حق ہے، اور ابا مجھے اس حق سے کیسے محروم رکھ سکتے ہیں؟ تب میری ان جذباتی باتوں سے قائل ہو کر ابا مجھے ایڈمیشن کروانے پر تیار ہو گئے، مگر اماں یہی ہدایات مجھے کرتی رہیں کہ تمہارے بارے میں کوئی بھی غلط بات اگر مجھے سننے کو ملی، اگر مجھے ذرا سا بھی شک پڑ گیا تو اسی دن تمہاری پڑھائی میں چھڑوا دوں گی۔ اور میں غصے سے کھول کر رہ جاتی۔ میں ان کی بیٹی تھی، مگر انہیں مجھ پر بالکل اعتبار نہیں تھا۔ اب جب میں کالج میں آئی تو کالج کا ماحول دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں کنویں کی مینڈک ہوں اور پہلی بار دنیا دیکھ رہی ہوں۔ پہلے دن ہی میری ملاقات نمرا کے ساتھ ہو گئی۔ نمرا کو دیکھ کر تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اسکول میں میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ اس کی ماں اسکول میں چپڑاسی تھی، تب نمرا کے پاس تو ڈھنگ کا یونیفارم بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ اب جس طرح سے لشکاریں مار رہی تھی اور لڑکیوں میں اپنی شو آف کر رہی تھی، وہ دیکھنے کے لائق تھا۔ نمرا مجھے دیکھ کر میری طرف آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں واضح چونکنے کے تاثرات تھے۔ اچانک مجھے دیکھ کر اس قدر حیران کیوں ہو گئی تھی، اور پھر وہ میرے آس پاس رہنے لگی، مجھے بہانے سے مخاطب کرنے لگی۔ پورے کالج کی لڑکیوں کو چھوڑ کر نمرا کی مجھ سے دوستی تھی، اور میں اس بات پر فخر محسوس کرتی تھی۔ وہ کینٹین میں جاتی تو ہزاروں روپے لٹا دیتی۔ میں بس اسے دیکھتی رہ جاتی۔ اس کا لباس، اس کا شاہانہ انداز، غرض کے سب کچھ دیکھنے کے لائق تھا۔ جب وہ بڑا سا ٹچ موبائل لے کر آتی تو میں اسے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر کر رہ جاتی۔ گو کہ کالج میں یونیفارم کے بغیر آنے کی اجازت نہیں تھی، اور اس پر باقاعدہ فائن بھی چارج کیا جاتا۔ نمرا روزانہ فائن دے دیا کرتی، مگر وہ کبھی یونیفارم میں نہیں آتی تھی۔ ساری لڑکیاں اسے بہت امیر کبیر سمجھتی تھی، جبکہ حقیقت کیا تھی یہ میں اچھے سے جانتی تھی۔ وہ بھی میری طرح کی ایک گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے پاس سب آتا چلا گیا۔ اس نے اپنی ماں سے پارٹ ٹائم جاب کرنے کا بہانہ بنا لیا تھا، اور یہ جاب کون سی تھی یہ نمرا نے صرف مجھے بتایا تھا۔ پہلے تو میں نے اسے روکا، منع بھی کیا، مگر وہ کہنے لگی کہ زندگی کی خوشیوں پر ہمارا بھی حق ہے، ہم کب تک چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ترستے رہیں گے؟ میری مانو تو تم بھی یہی کام کرو، مگر میں چاہنے کے باوجود یہ سب نہیں کر سکتی تھی۔ نمرا کی بہت سے لوگوں سے دوستی تھی، وہ ان سے ملنے بھی جاتی، اور آج وہ میرے لیے بھی ایک پیارا سا ڈریس لے کر آئی جو مجھے پسند آیا۔ میں گھر آئی تو اماں کی سہیلی آئی تھی، اور باجی اس وقت باورچی خانے میں موجود تھی۔ میں باجی کے پاس آئی تو انہوں نے مجھے مصروف سے انداز میں کہا کہ تم جلدی سے روٹی ڈال لو، ابا گھر آنے والے ہوں گے، اور پھر انہوں نے امامت کے لیے بھی جانا ہے، دیر ہو گئی تو ابا غصہ کریں گے۔ اب کی بار میں پھٹ پڑی۔ ابا غصہ کرنے کے علاوہ کرتے کیا ہیں؟ ہر وقت کی سختیاں، ہر وقت کی پابندیاں، گھر کے کاموں سے ہی سر نہیں اٹھانے دیتے۔ ہمیں تو بھیڑ بکریوں کی طرح انہوں نے گھر میں باندھا ہے۔ حلیمہ نے حیران کن نظروں سے مجھے دیکھا۔ تم دن بدن بدتمیز ہوتی جا رہی ہو عائشہ، ابو تمہیں کالج میں پڑھانے کے حق میں نہیں تھے، مگر مجھے لگتا ہے کہ ابو کو اس بات کے لیے منا کر میں نے بہت غلط کیا۔ تم بہت غصے والی ہو گئی ہو۔ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ میں نے فوراً حلیمہ سے معذرت کی اور جلدی سے روٹی بنانے لگی، اور پھر اس کے بعد جب حلیمہ کو ڈریس دکھایا تو وہ ٹوکے بغیر نہیں رہ سکی۔ اماں ابا کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگے گی۔ تم اپنی دوست کو منع کرو کہ وہ اس طرح کی چیزیں تمہیں نہ دے۔ ہم غریب لوگ ہیں، اس طرح کے تحفے لینے کے متحمل نہیں ہو سکتے، نہ ہی ہمارے ایسی تعلق داریوں کو پسند کیا جاتا ہے۔ مگر میں ان باتوں سے بے نیاز وہ ڈریس پہن کر آئینے کے سامنے خود کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے دنیا کی حسین ترین لڑکی ہوں۔ ابا جب امامت کر کے واپس آئے تو انہیں ایک کونے میں وہ کھڑا نظر آیا جو سوالیہ انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز مؤدبانہ تھا، چہرے پر اضطراب تھا،
ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابا سے کچھ کہنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں پا رہا۔ اسے دیکھ کر ابا مسکرائے۔ اس کا شمار ابا کے خاص شاگردوں میں ہوتا تھا۔ ابا نے اسے وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور پھر جب نمازی جلدی سے نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھروں میں چلے گئے تو وہ ابا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں بھائی برخودار، کیسے آنا ہوا؟ تم تو ہماری دنیا کا راستہ ہی بھول گئے ہو۔ زارون نے ذرا نظر اٹھا کر دیکھا، ابا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ استاد جی، مجبوریاں ذمہ داریاں بہت ہے زندگی میں، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ سے بے خبر ہوں، میں یہاں پر آتا رہتا ہوں، اور اب ایک پریشانی والی بات ہے۔ بات کرتے زارون خاموش ہو گیا۔ ابا جی اسے اچھے سے جانتے تھے۔ وہ جان گئے کہ کوئی ایسی بات ہے جو زارون کو پریشان کر رہی ہے۔ وہ انہیں بتانا چاہتا ہے مگر نہ جانے کیا وجہ ہے کہ وہ انہیں بتا نہیں رہا۔ جو زارون نے بات کہی اسے سن کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کہنے لگا کہ میں آپ کے گھر داخل ہونے کی اجازت چاہتا ہوں۔ ابا جان اسے کہنے لگے کہ کیا ہو گیا زارون؟ میں نے تم لوگوں کو جب پڑھایا تھا تو اس بات کی خاص تاکید کی تھی کہ میرے گھر میں تم لوگ داخل نہیں ہوگے۔ گھر میں میری جوان بچیاں موجود ہیں، پھر تم یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ زارون سر جھکا کر رہ گیا۔ معافی چاہتا ہوں استاد جی، آپ کو میری بات بری لگی مگر حالات کچھ ایسے بن گئے کہ مجھے گھر میں داخل ہونا پڑے گا، اور آپ کو مجھے اجازت دینی پڑے گی کیونکہ میں آپ کی ذات کا تماشا بنتے نہیں دیکھ سکتا۔ کچھ ایسا ہے جو برا ہونے والا ہے۔ اب کی بار ابا نے اسے چونک کر دیکھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو زارون؟ کھل کر کہو۔ مگر وہ سر جھکا کر رہ گیا۔ کھل کر میں آپ سے اس معاملے پر بات نہیں کر سکتا استاد جی، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی چھوٹی بچی کو مسائل کا سامنا ہے۔ وہ دوست کے بہکاوے میں آ کر غلط راستے پر نکل سکتی ہے۔ کالی طاقت اسے استعمال کر سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں جو کالی طاقتوں کے قابو میں آتا ہے وہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا۔ اب کی بار ابا جان پریشان ہو گئے۔ مگر آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس سب کا بندوبست کر لیا، آپ کو بس مجھے اجازت دینی ہوگی۔ امام صاحب نے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، تم جو کرنا چاہو کرو مگر مجھے شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ ابا جان اس کے ساتھ مذاکرات میں مصروف تھے اور میں کاشان کے ساتھ محبت نبھانے میں اور نمرہ کے ساتھ دوستی نبھانے میں مصروف تھی۔ اب جب میں نے دوسری بار ان دونوں کی باتوں میں آ کر وہ صفوف سالن میں ڈالنا چاہا تو اب کی بار مجھے اس قدر شدید بازو میں جھٹکا لگا کہ میرا پورا وجود ہل کر رہ گیا۔ آنکھیں کھلی تو یہ کیا؟ میں تو کچن میں تھی اور پلک چپکنے میں کہاں آ گئی؟ یہ تو کوئی ویران راستہ تھا، جگہ جگہ خاردار جھاڑیاں تھیں جن سے میں مشکل سے بچ کر آگے چل رہی تھی۔ یہ کون تھا جو سب کر رہا تھا؟ میں بری طرح سے رونے لگی۔ آنکھیں مسل کر دیکھا کہ میں خواب نہیں دیکھ رہی، مگر وہ خواب نہیں حقیقت تھی کیونکہ میں سچ میں ان جھاڑیوں سے الجھ رہی تھی۔ اب میرے ہاتھ اور پاؤں زخمی ہو رہے تھے، میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ رہے تھے اور میں ایک جگہ بیٹھ کر رونے لگی۔ کون ہے یہاں؟ کون لایا مجھے یہاں سے جانے دو۔ میری آواز بار بار گھوم کر میری طرف آ رہی تھی۔ چاروں طرف سے مجھے اس ویرانے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ رو رو کر میں پاگل ہو چکی تھی۔ تبھی مجھے دور سے امی کی آواز سنائی دینے لگی جیسے وہ مجھے پکار رہی ہو، اور پھر میرے ابو کی آواز میرے کانوں میں پڑنے لگی۔ تو آہستہ آہستہ پھر سے میرا ذہن تاریکی میں ڈوبنے لگا۔ اب مجھے ہوش آیا تو میں کمرے میں تھی۔ امی، ابو اور حلیمہ میرے پاس کھڑے تھے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ اچانک بے ہوش ہو گئی تھی، چیخنا چلانے لگی، اور جب میں نے خود کو کمرے میں دیکھا تو میں بری طرح سے رو پڑی۔ میں امی کے ساتھ لپٹ گئی۔ امی، مجھے خود سے دور نہ کریں، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ کوئی ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے، جو مجھے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، مگر وہ پتہ نہیں کون ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ابو مجھے خاموشی سے دیکھ رہے تھے اور کہنے لگے، تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا کرو، نماز پنجگانہ کی پابندی کیا کرو، مگر تم میری کوئی بات سنتی سمجھتی نہیں ہو۔ اب مجھے تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ ابو تو وہاں سے چلے گئے مگر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ امی کو میں خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہ رہی تھی، اور پھر اگلے کئی دن تک میں امی کے ساتھ ہی سوتی رہی۔ اس کے بعد میں نے حلیمہ کو اپنے ساتھ ہی رکنے پر مجبور کر دیا۔ اس سے پہلے بھی حلیمہ کبھی کبھار میرے کمرے میں سوتی تھی، مگر اب جب سے اس کو تہجد پڑھنے کی عادت ہوئی تھی وہ الگ کمرے میں سوتی تھی، کیونکہ آدھی رات کو لائٹ آن کرنے کی وجہ سے میں ڈسٹرب ہو جاتی اور اسے کہتی کہ تم نے اگر لائٹ آن کرنی ہے تو میرے کمرے میں مت سویا کرو، مگر اب میں اسے کہنے لگی کہ تم بے شک پوری رات لائٹ آن رکھو مگر میرے پاس رکو، مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ میری حالت دیکھ کر اسے ترس آ گیا تو وہ امی ابو سے کہتی کہ اسے کسی سے دم کروائیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ڈر گئی ہے، مگر امی ابو اس معاملے میں خاموش تھے۔ نہ جانے کیوں وہ اس بات کو سیریس نہیں لے رہے تھے۔
مجھے ابھی بھی خوفناک خواب نظر آتے اور میرے لیے سانس لینا دوپہر ہو جاتا، مگر کوئی بھی میری اس کیفیت کو سمجھنے پر تیار نہیں تھا۔ اب میرے پیپرز بھی سٹارٹ ہونے والے تھے۔ میں نے بہت مشکل سے پیپرز کی تیاری کی تھی۔ پیپرز کے دوران مجھے نمرا کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے، مجھ سے ملنے کے لیے بے قرار ہوگی، مگر وہ تو ایک دن بھی مجھے نظر نہیں آئی۔ نہ جانے اس نے پیپر کیوں نہیں دیے تھے۔ وہ تو ڈگری مکمل کرنے کے لیے بہت پرجوش نظر آ رہی تھی۔ اور اب جب میں نے پیپرز ختم کیے تو گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش رہنے پر مجبور ہو گئی۔ میرا کاشان سے کوئی رابطہ نہیں تھا، نہ ہی اس سے بات کرنے کا کوئی ذریعہ تھا۔ اس کے بارے میں تو میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ جس موبائل میں اس کا نمبر سیو تھا وہ موبائل اسی نے مجھے دیا تھا، مگر نہ جانے وہ موبائل کہاں تھا۔ میرے پاس تو اس کا نمبر بھی نہیں تھا جو میں کہیں سے اسے کال ملا دیتی، اور یوں میں اس سے دور رہنے پر مجبور تھی۔ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ تو میرے گھر کے ایڈریس کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اگر وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا تو وہ اپنے گھر والوں کو لا سکتا تھا۔ کیا اسے نہیں پتا کہ میرے گھر والے میری شادی کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بھی آج کل کے لڑکوں کی طرح ٹائم پاس تھا؟ میں جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا میرا دماغ بھی جیسے بے قابو ہو رہا تھا۔ نمرا کا بھی میں بے تابی سے انتظار کرنے لگی۔ ایک وہی تو تھی جو مجھے کاشان کے بارے میں خبر دے سکتی تھی، مجھے اس کے بارے میں بتا سکتی تھی، مگر نہ جانے وہ بھی کہاں چلی گئی تھی۔ اب جو شادی کے دن قریب آ رہے تھے، خوف جیسے مجھ پر مسلط ہو رہا تھا۔ کاشان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور کسی اور کو شوہر کے روپ میں قبول کرنا اتنا آسان نہیں تھا، مگر مجھ میں انکار کی بھی جرت نہیں تھی۔ میں اس انکار کا کیا جواز پیش کرتی؟ امی ابو کی عزت سب کے سامنے تماشا بن کر رہ جاتی، اور میں جتنا بھی بہادر بننے کی کوشش کرتی، میں اتنی بہادر ہرگز بھی نہیں تھی کہ میں اپنے گھر والوں سے بغاوت کرتی۔ شادی کے بعد میں اور حلیمہ رخصت ہو کر تایا کے گھر آ گئے۔ تایا کے گھر کا ماحول بھی ویسا تھا جیسے ہمارے گھر کا تھا۔ تائی اماں بالکل اماں کی طرح تھی، کبھی غلط بات پر ڈانٹ بھی دیا کرتی اور پیار سے بھی پیش آتی۔ مجھے ان میں اور اپنی ماں میں کبھی کوئی فرق معلوم نہیں ہوا۔ ہم دونوں باری باری میکے رہنے کے لیے جاتے۔ اب جب میں رہنے کے لیے آئی تو حلیمہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم جلدی واپس آنا، تم آؤ گی تو میں جاؤں گی، اور میں اس کی بات پر مسکرا دیتی۔ یہاں سب کچھ ٹھیک تھا، مگر اس کے باوجود کہیں تشنگی تھی، کہیں ادھورا پن تھا، اور وہ ادھورا پن کیوں تھا یہ بات بھی میں اچھے سے سمجھتی تھی۔ جب اماں کے پاس آئی تو مجھے دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھی۔ تم بہت پیاری ہو گئی ہو، بہت روپ آیا ہے تم پر، ورنہ میں تو پریشان ہو گئی تھی کہ نہ جانے تمہارے ساتھ کیا ہوگا، وہ کالی طاقتیں تمہارا پیچھا چھوڑیں گی یا نہیں۔ تمہارے ابو کہنے لگے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ امی کی بات میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ کیسی کالی طاقتیں؟ کس بارے میں بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ امی کہنے لگی کہ تمہیں حلیمہ نے کچھ نہیں بتایا۔ اب امی کا پہلیاں بجوانے والا انداز مجھے پریشان کر رہا تھا۔ امی کھل کر کہیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ مجھ سے حلیمہ نے کوئی بات نہیں کی۔ تب امی نے گہری سانس لی اور کہنے لگی کہ تم جانتی ہو کہ تمہارے ابو کی کچھ ٹائم پہلے ایک عامل کے ساتھ روحانی جنگ چھڑی تھی۔ دراصل تمہارے ابو امامت کے فرائض کے ساتھ ساتھ روحانیت سے بھی تعلق رکھتے اور ان کے پاس جنات بھی پڑھنے کے لیے آتے رہتے، جو کہ ان سے حفظ بھی کرتے ہیں، ان سے ترجمہ تفاسیر بھی سیکھتے ہیں۔ امی کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ بات میرے لیے نئی تھی۔ میرا انداز دیکھ کر اماں مسکرا دی اور کہنے لگی کہ یہ بات انہوں نے سب سے ہی چھپائی ہے، کبھی اس بارے میں کسی کو نہیں بتایا، لیکن میں تمہیں آج یہ راز بتا رہی ہوں، اسی وجہ سے تمہارے ابو کے پاس دور سے عورتیں دم کروانے کے لیے بھی آتی ہیں۔ اس دن تم اسکول میں تھی جب وہ عورت آئی، وہ بہت پریشان تھی، اس کے گھر میں کسی نے سخت کالا جادو کر رکھا تھا۔ اثرات کی وجہ سے ان لوگوں کی زندگی حرام ہو چکی تھی اور کوئی بھی ان کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ تمہارے ابو کے پاس آئے تو بہت رو رہی تھی، کہنے لگی کہ ہمارا جینا حرام ہو گیا ہے، ایک عامل ہے جس نے ہماری زندگی کو مشکل بنایا ہے۔ تب تمہارے ابو اس کے گھر گئے تھے، انہوں نے سارے معاملات دیکھے اور اسے کچھ دعائیں پڑھنے کو بتائی، اور خود اس عامل کا باقاعدہ مقابلہ کیا۔ اس عامل کو تمہارے ابو کی وجہ سے ناقابل تلافی نقصان ہوا تھا۔ وہ کالے علوم کا ماہر تھا اور تب سے تمہارے ابو کے ساتھ دشمنی کر رہا تھا۔ پھر ایک لڑکی نمرا نہ جانے کیسے اس کے چنگل میں پھنس گئی۔ وہ شاید اس کی شخصیت کی اسیر ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ایک نوجوان انسان تھا اور دیکھنے میں بھی خوبرو تھا۔ لڑکیاں اور عورتیں آسانی سے اس کے چنگل میں پھنس جاتی، وہ ان سے اپنی مرضی سے کام کرواتا۔ یہ سب سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تب وہ کہنے لگی کہ
اس نے اس لڑکی نمرا کو تمہارے پیچھے لگایا تھا۔ اب تو میری آنکھیں بے یقینی سے پھیلتی چلی گئی۔ آخر یہ کون سی الف لیلا کی داستان تھی جو امی مجھے سنا رہی تھی؟ اور اگر وہ نمرا کے بارے میں جانتی تھی تو وہ کاشان کے بارے میں بھی جانتی ہوں گی۔ مگر وہ کہنے لگی کہ وہ اس لڑکی کے ذریعے سے ہمارے گھر میں شر کو داخل کروانا چاہتا تھا۔ وہ شر ہمارے وجود میں اونڈھیل دینا چاہتا تھا جس سے ہمیں نقصان ہو سکتا تھا، جس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا تھا۔ تمہارے ابو کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا، انہیں نقصان پہنچانے کے لیے ہر حد سے گزر جانا چاہتا تھا۔ مگر ایسے میں تمہارے ابو کا ایک شاگرد جن جس کا نام زارون شاہ ہے، اسے یہ معلوم ہو گیا تھا اور اس نے تمہارے ابو سے کہا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ یوں وہ تمہارے ابو سے اجازت لے کر تمہارے آس پاس رہنے لگا۔ اس نے تمہیں نمرا کے اور اس کالی طاقت کے چنگل سے آزاد کروایا تھا، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میں شرمندگی سے سر نہیں اٹھا پا رہی تھی کہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جادوگر کاشان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اب امی نے اس عامل کا نام لے کر میرے شک پر گویا تصدیق کی مہر لگا دی تھی، اور میں سوچ کر بھی شرمندہ ہو رہی تھی کہ کیا اس جن نے امی ابو کو کاشان اور میرے بارے میں بتایا ہوگا؟ مگر ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اس کا مطلب کہ اس نے میری عزت رکھی تھی، ورنہ میں ماں باپ کی نظروں میں گر جاتی۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ ایک انجان شخص کی باتوں میں آ کر اپنے ہی باپ کو ناقابل اطلافی نقصان پہنچانا چاہ رہی تھی۔ اگر میں اس کے چنگل میں پھنس جاتی تو میرا کیا مستقبل ہوتا؟ وہ میرے ساتھ کیا کرتا؟ سوچ کر ہی مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ اب جب میں گھر واپس آئی تو یہ گھر مجھے جنت لگنے لگا۔ میرے شوہر کے لیے میرے دل میں محبت خود بخود پیدا ہونے لگی تھی، اور اس گھر کے سارے کام کاج جو میں مارے بندھے کرنے لگی تھی اب شوق سے کرنے لگی، گھر کو گھر سمجھنے لگی تھی۔ میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں ایک بار نمرا سے ملوں، اس سے پوچھوں کہ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا، میرا کیا قصور تھا جو اس نے یہ سب کچھ کیا۔ ایک دن میری یہ خواہش پوری ہو گئی۔ میں شوہر کے ساتھ اس دن مارکیٹ گئی تھی۔ میرے شوہر مجھے گاڑی میں بٹھا کر اپنے ایک دوست سے بات کرنے لگے۔ وہ وہاں سے قدرے فاصلے پر کھڑے تھے۔ میری کھڑکی والی سائڈ پر ایک فقیرنی آئی، وہ مجھ سے اللہ کے نام پر مدد مانگ رہی تھی۔ میرے پاس ٹوٹے پیسے تھے جو میں نے اس کے ہاتھ پر رکھے۔ تبھی اس کے چہرے سے نقاب سرک گیا۔ مجھے اس کا چہرہ جانا پہچانا لگا، گو کہ اس کا چہرہ جلا ہوا تھا اور جسم پر دانے نکلے ہوئے تھے جس سے بدبو آ رہی تھی، مگر اس کے باوجود میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ نمرا تھی۔ میں فوراً سے گاڑی سے اتر کر نیچے آ گئی۔ اب کی بار وہ بھی مجھے پہچان گئی تھی۔ وہ خوف زدہ ہو گئی، وہاں سے نکلنے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگی کہ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تم مجھے اس دلدل میں ڈالنا چاہتے تھے جس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگے کہ اس کی محبت میں بری طرح سے مبتلا ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ تمہارے باپ کا دشمن ہے اور وہ تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، بس وہ بدلہ پورا کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، مگر مجھے استعمال کرتا رہا اپنے ہر ناپاک مقصد کے لیے، اور مجھے بھی اپنے ساتھ اس گنونے فعل میں شامل کیے رکھا۔ میں بھی اس کے ساتھ مل کر کالا جادو کرنے لگی تھی، مگر ایک دن نہ جانے کیسے اس سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی اور وہ خود تو اپنے عمل میں جل کر مر گیا، مگر میں جو عمل کر رہی تھی وہ بھی ادھورا رہ گیا، اور اس سزا کے طور پر میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کسی کا بھی سامنا کرنے کے قابل نہیں رہی۔ میرے ماں باپ اپنے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتے۔ میرے رشتہ دار مجھے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ مجھے دیکھ کر سب لوگ گھن کھاتے ہیں، اور سب لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں کیا گل کھلاتی رہتی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اب مجھے کوئی اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تبھی میرے کندھے پر میرے شوہر نے ہاتھ رکھا۔ کون ہے یہ؟ تم جانتی ہو اسے؟ میں نے پلٹ کر دیکھا تو نفی میں سر ہلا دیا، اور اب ہم بھی وہاں سے چلے گئے تھے۔ میں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی، مگر میں مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔